بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہے آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ آپ کی مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرمائے، ہمارے اداروں کی حفاظت فرمائے، ہمارے ملک کے اناج غلوں کی حفاظت فرمائے، اپنا رحم فرمائے، اپنا کرم فرمائے، اپنا فضل فرمائے، دنیا اور آخرت کی کامیابیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے، دنیا اور آخرت کی عزتیں نصیب فرمائے، سکون نصیب فرمائے، راحت نصیب فرمائے، امن نصیب فرمائے، خوشحالی والی زندگی نصیب فرمائے، رزق میں برکت عطا فرمائے، بیماریوں کو دور فرمائے، پریشانیوں کو دور فرمائے، مصیبتوں کو دور فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت نصیب فرمائے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین۔ تمام تعریف اس پروردگار کی جس رب کائنات نے صبح کی نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہ اللہ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے۔ ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے۔ جو انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو بڑھاتے ہیں، اور جو انسان ناشکری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نعمتوں کو کم کر دیتے ہیں۔ حالات کا بننا اور بگڑنا اللہ کی طرف سے ہے۔ جب انسان اللہ کو راضی کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر کے فیصلے آتے ہیں۔ تو ہم ہر حال میں اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالیٰ انسانوں سے کب راضی ہوتے ہیں، کب خوش ہوتے ہیں؟ جب آپ کو اپنی نیکی خوش کر دے تو اللہ تعالیٰ خوش،
قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے چوتھے پارے کی پہلی آیات، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ تم نیکی کے کمال درجے تک اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک اپنا محبوب مال اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو۔ اللہ اکبر۔ جب صحابہ کرام نے اس آیت کو سنا تو وہ سوچنے لگے کہ ہمیں کون سی ایسی چیز محبوب ہے، کون سی ایسی چیز ہمیں پیاری ہے جس کو ہم خرچ کریں اور اللہ کے محبوب بن جائیں۔ ایک صحابی کے بارے میں کہتے ہیں، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اس آیت کو سنا تو وہ سوچنے لگے کہ مجھے کون سی چیز زیادہ پیاری ہے، محبوب ہے، تاکہ میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں اور اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ تو ان کا ایک باغ تھا جس کا نام بیرحا تھا۔ وہ مسجد نبوی کی شمال والی سائڈ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس باغ میں تشریف لے جاتے اور وہاں بیٹھتے اور پانی نوش فرماتے تھے۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں گئے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنا سارا باغ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا، مال بہت اچھا ہے، لہٰذا اسے اپنے رشتہ داروں میں خرچ کرو۔ تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ باغ اپنے رشتہ داروں میں خرچ کر دیا۔ ایک اور صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس نے جب اس آیت کو سنا تو وہ بھی سوچنے لگے کہ مجھے کون سی چیز محبوب ہے، پیاری ہے، تاکہ میں وہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں اور اللہ کا محبوب بن جاؤں۔ تو ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، اس کے اوپر سواری کرتے تھے، تو انہوں نے اس گھوڑے کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ ایک اور صحابی کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ اونٹ کے اوپر سوار تھے اور جا رہے تھے، آیت کا پتہ لگا تو وہیں سے نیچے اترے اور وہیں ہی اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو کسی نے پوچھا گھر میں پہنچ کے اس کو جو ہے نا خرچ کرتے، تو صحابی نے کہا سواری بھی محبوب تھی، اور جب اللہ کی طرف سے آ گیا پیغام
میرے کانوں میں تو مجھ سے رہا نہ گیا۔ تو اس طرح صحابہ کرام جو ہے نا خرچ کرتے تھے، محبوب چیز خرچ کرتے تھے، محبوب چیز، پیاری چیز، پیاری چیز، محبوب چیز اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو پھر اللہ کے محبوب بنیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب بنے، گھر کا سارا مال خرچ کر دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب بنے تو قربانیاں دیں اور گھر کا آدھا مال خرچ کر دیا۔ ہر صحابی نے اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کیا۔ اللہ کے نبی نے ایک دفعہ مال کی قربانی مانگی تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے 500 من کھجور پیش کی۔ 500 من۔ اور ایک صحابی کے بارے میں کہتے ہیں بہت ہی غریب تھے، تو انہوں نے بھی سوچا کہ میرا مال بھی لگ جائے۔ ساری رات ایک یہودی کے باغ کو پانی لگاتے رہے اور صبح جو ہے نا اس یہودی نے کھجوریں دی، اپنی قمیض میں لیں اور سیدھے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ابھی کھجوریں پہنچی نہیں تھی، اللہ کی طرف سے پیغام آ گیا، محبوب مال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کھجوریں لے کر اس 500 من کھجوروں کے اوپر ڈال دی اور فرمایا یہ محبوب مال ہے، محبوب مال ہے۔ اللہ تعالیٰ انسان کے اندر والے جذبات کو دیکھتے ہیں، اس کی قربانی کو دیکھتے ہیں کہ میرا بندہ کیا کرتا ہے۔ وہ دونوں ہاتھ سے خرچ کرتے تھے، اللہ اس سے بھی زیادہ دے دیتے تھے۔ اور ہم جو ہے نا مال کو بچاتے ہیں، جمع کرتے ہیں کہ بچوں کا مستقبل بن جائے۔ کسی صحابی نے ایسا نہیں کیا اور اللہ ان سے کیسے راضی ہو گیا، انہوں نے قربانیاں دی۔ اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے گھر کے پڑوس میں کون رہتا ہے ہمیں خبر نہیں، کون پریشان ہے ہمیں خبر نہیں۔ اللہ نے نگاہیں دی ہوئی ہیں، دل بھی دیا ہوا ہے، اور بعض اوقات اللہ تعالیٰ دماغ میں بھی ڈال دیتے ہیں، بات ذہن میں بھی آ جاتی ہے کہ اس کی مدد کرو۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے اشارے ملتے رہتے ہیں اور ہم نہیں سمجھتے، اور پھر ہمارا مال ایسی جگہ خرچ ہوتا ہے، یا تو ہسپتال میں، یا تو کورٹ کچہری میں، یا تو تھانوں میں، اور خرچ ہوتا رہتا ہے اور ہوتا رہے گا۔ اور جو مال اللہ کے راستے میں خرچ ہو گیا وہ مال قیمتی بن گیا۔ تو ہم اپنے اڑوس پڑوس میں دیکھا کریں، کچھ ایسے افراد ہوتے ہیں نا سفید پوش جو کسی سے نہیں مانگتے، خدا کی قسم ان کو دیکھا کریں، ان کو ضرور دیکھا کریں۔
اگر ہم سارے مل کے ان کی مدد کیا کریں تو کوئی بھی بھوکا نہیں رہے گا۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں۔ ہماری نماز، ہمارے روزے، یہ تو ہم نے نماز پڑھنی ہے، یہ فرض ہے۔ روزے رکھنے ہیں، یہ فرض ہے۔ اور جو صاحب استطاعت ہے، حج اس کے اوپر فرض ہے۔ اور جو صاحب استطاعت ہے، زکوٰۃ اس کے اوپر فرض ہے۔ اور یہ جو ہے نا اعمال، انفرادی اعمال، اللہ اکبر، ان اعمال کو کرنے سے اللہ کے ہاں انسان کا ایک مقام بنتا ہے۔ اپنے مال کو پاک کریں، زکوٰۃ ادا کریں، اور جو زکوٰۃ دیتا ہے نا، وہی زکوٰۃ جو ہے نا اس کے مال کی حفاظت کرتی ہے، اور مال بھی پاک ہو جاتا ہے۔ اور سارا کام جو ہے نا پوچھ کر کریں، مسائل پوچھیں، علماء کرام سے پوچھیں۔ ہر کام میں اپنی مرضی نہ کریں ہم، کہ اس وقت میرے اللہ کا میرے اوپر کیا حکم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا طریقے ہیں۔ اس سے اللہ راضی ہوتے ہیں۔ موقع محل کی دعائیں سیکھیں اور پڑھیں۔ کھانا کھانے کی دعا، سونے کی دعا، اور سو کر اٹھنے کی دعا، مسجد کے اندر جانے کی دعا، واپس نکلنے کی دعا، بازار میں جانے کی دعا، سفر کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے باہر نکلنے کی دعا۔ اور یہ جو ہم روزانہ شیشہ دیکھتے ہیں نا، آئینہ، اس کی بھی دعا ہے۔ اللہ کے نبی نے بیت الخلاء سے لے کر بیت اللہ تک ساری دعائیں بتلائی ہیں۔ دعاؤں کا اہتمام کریں گے نا، آپ کی زندگی شاندار بنے گی۔ کھانا کھانے بیٹھے، دعا نہیں پڑھی، شیطان شامل ہو گیا، برکت ہی اٹھ جاتی ہے کھانے سے۔ حالانکہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک آدمی کا کھانا ہو، 3 آدمی جو ہے نا، 3 آدمی آرام سے کھا سکتے ہیں، 3 آدمیوں کی اس سے بھوک مٹ سکتی ہے۔ یہ دنیا میں موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ جتنی زیادہ نیکیاں ہوں گی وہ ہمارے کام آئیں گی۔ تو کریں ہم تیاری آخرت کی، یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، یہ دھوکہ ہے، یہاں کچھ نہیں ہے، جو کچھ ہے وہیں ہے۔ جنت بھی وہیں، اعلیٰ نعمتیں بھی وہیں، ہمیشہ رہنے والی زندگی بھی وہیں، خوشیاں بھی وہیں، راحت بھی وہیں، سکون بھی وہیں، اور اس سے بڑھ کر اللہ اکبر، اللہ کا دیدار بھی وہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے آب کوثر کا پینا بھی وہیں۔
سبحان تیری قدرت یا رب، کریں ہم تیاری آخرت کی۔ اللہ کریم سے دعا ہے، جو کچھ کہا سنا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین آمین۔